ضروری ہے، تجارت کے لیے مارکیٹ اور بازار ضروری ہے، صلاحیت ضروری ہے، لیکن حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کو ولایت کو سمجھانا اور جن کے ذریعے سے قیامت تک ولایت لوگوں کو سمجھ میں آئے گی، اگر کوئی ولایت کے نظام کو حقیقی طور پر اگر سمجھنا ہو تو بہت آسان صورت میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن ہے۔ آپ کے دامن میں نظام ولایت کے سمجھنے کے صرف کتاب نہیں بلکہ دفتر موجود ہے، بلکہ تصرف کا عالم یہ ہے کہ باضابطہ ظاہری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ نظام ولایت کہ کوئی پیر ہو، کوئی مرید بن جائے یا پھر کوئی خلافت کو حاصل کر لے، یہ نظام بھی تدبیر کی صورت میں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دو جہان کے مالک میرے آقا نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باضابطہ اس طرح کا تدبیری طور پر بھی کوئی نظام ولایت عطا نہیں فرمایا کہ آپ کے بھی کوئی پیر و مرشد رہے ہو، ان کے خانقاہ میں رہ کر آپ نے تعلیمات کو حاصل کیا ہو یا پھر خلافت دی گئی ہو۔ یہ سب کچھ ظاہری تدبیریں ہیں جو عبث اور نعوذ باللہ بیکار نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے، اس دنیا کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہاں پر اس دنیا کے نظام اور دین کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دو نظاموں کے ذریعے سے قیامت تک چلاتا رہے گا، ایک تدبیر ہے اور دوسرا توکل ہے۔ ایک تدبیر ہے، تدبیر کے لیے تدبیر بیکار نہیں، تدبیر کو اسباب کہیے، لیکن تدبیر بیکار نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اس معنی کے اندر میں ذمہ داریاں دی، اور شریعت کا تقریباً 73واں حصہ جو شریعت کے احکامات ہیں، قرآن پاک کے احکامات ہیں، جس کا تعلق آدمی کی ذات سے، معاملات، معاشرت، سیاسیات، ان ساری چیزوں سے، ضروریات، ان ساری چیزوں سے قرآن پاک کے احکامات بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی کو اپنی معاشیت کا نظام کیسے لے کر چلنا چاہیے، حرام و حلال کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، ضروریات کیا ہے، رہنے کے لیے مکان ضروری ہے اور زندگی کے گزارنے کے لیے کھانا اور پینا اور کپڑے ضروری ہے، رہنے کے لیے مکان ضروری ہے، بیوی بچوں کا نظام ضروری ہے، یہ سب کیا ہے، اسباب بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تدبیر ہے کہ تدبیر کو اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا راستہ تمہارے لیے کھولے گا اور اسباب کے ذریعے سے دنیا کے اندر میں تو اپنی زندگی کی سہولتوں کو حاصل کریں گے۔ سمجھ میں آگے بات؟ اسی طریقے سے نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تو تدبیر کے درجے میں غسل کرے، وضو کرے، وقت کا انتظار کرے، علم حاصل کرے، اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد میں وہ ساری شرائط کو پورا کرے، تب جا کر نماز۔ یہ تدبیروں کے درجے میں ہے۔ تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے، بندوں کی آسانی کے لیے۔ تدبیریں کائی کے لیے ہوتی ہے؟ آسانی کے لیے۔ اور اس کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام عالم ظاہر اور باطنی نظام کے چلانے کے لیے تدبیروں کے ایک نظام کے ساتھ میں اللہ نے توکل کا ایک نظام بھی بنایا ہے۔ توکل کی دولت جن کو مل جائے گی وہ تدبیروں سے محتاج نہیں رہیں گے، بلکہ تدبیر کرنے والوں کو تدبیروں سے جو چیزیں ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل توکل کو بغیر تدبیروں کے وہ ساری دولتیں اللہ کی طرف سے ملے گی۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ تدبیر والوں کو بھی ملتا ہے رب العالمین کی طرف سے، اور توکل والوں کو بھی ملتا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ تدبیر والوں کو جو ملتا ہے خدا قانون کے مطابق میں دیتا ہے، اور توکل والے وہ خدا کے خاص بندے ہوتے ہیں تو ان کو اندھا دھند دیتا ہے۔ سمجھ میں آگی بات؟ تدبیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توکل پر دے سکتا تو بندوں کو تدبیر میں کیوں لگایا؟ تدبیروں کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی آسانی کے لیے لگایا ہے۔ کیا کیا؟ بندوں کی آسانی کے لیے۔ ذرا مثال، تھوڑا سا اوچھی مثال ہے، لیکن اس دنیا کے نظام میں اگر آدمی اپنے نسل انسانی کو آگے بڑھانا چاہتا ہو تو تدبیر کی صورت میں کیا ہوگا کہ نکاح کرے،
اسباب اختیار کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دنیا کے اندر میں تدبیر کی بنیاد پر اولاد بھی عطا کرے گا، نسل انسانی بھی آگے بڑھے گی۔ اور پھر یہ تدبیریں محمود چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی تدبیریں اختیار بندوں کے نمونے کے لیے کروائی نا۔ نظام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیروں کے ساتھ میں چلایا۔ اسی طریقے سے یہ تو دنیا کے معاملات کی میں نے مثال دی، ایسے ہی دین کا معاملہ، روحانیت کا معاملہ، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیروں کو محمود قرار دیا کہ تدبیریں اور اسباب اختیار کیے جائیں۔ اسباب کی دنیا میں، تدبیروں کی دنیا میں کوئی آدمی توکل کی منزل پر پہنچے بغیر حرص کر کے، اور جس کو توکل کے طبقے میں شرکت نہ ہوئی ہو، اگر وہ تدبیر والا اگر توکل کا ٹھونس دینے کے لیے اگر چلے جائے تو وہ پھنس جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ وہ پھنس جائے گا، کیونکہ تدبیر والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے اور توکل والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ تدبیر والوں کو اللہ نے کسی اور کے ذریعے سے لینے کا، اسباب سے لینے کا ذریعہ بنا دیا کہ تم کو اسباب سے ملے گا، یہ تو کفر ہو جائے گا۔ تدبیر کے اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا بندوں کی سہولت کے لیے، ایک نظام عالم کے لیے، بندوں کی، کیونکہ ہر ایک کی عقل اس درجے کی نہیں رہتی جو توکل کو سمجھ سکے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اللہ کے خاص فضل والے بندے ہوتے ہیں کہ تدبیر تو انسانوں کے لیے سہولت کے لیے ہے کہ تدبیر عام کم عقل والا بھی سمجھ جائے گا کہ بھائی غلے کو حاصل کرنا ہے تو کیا ہے کہ گرما کے موسم میں زمین کو کھودو، نکھڑ چلاؤ، بکھڑ چلاؤ اور ناگرو، اس کے بعد بیج کو ڈالو، بارش برسے گی، کھیتی اگے گی، اناج نکلے گا۔ تدبیر ہے نہیں ہوگا نا؟ اللہ پابند نہیں ہے۔ اچھا، کھیتی میں دیتا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر کے ساتھ میں توکل کا بھی ایک نظام رکھا۔ یہ جہالت ہے کہ تدبیر کو آدمی مانے، کم عقیدہ اور کم ایمان والا ہے وہ، اور توکل کا انکار کر دے تو راست معاملہ اس کے ایمان پر سوال پیدا کرے گا کہ تدبیر والے نظام پر تو تجھے بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تدبیر، اور تدبیر کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، لیکن توکل والا جو نظام، یہ الگ بات ہے کہ وہ تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، مگر انکار مت کر۔ اگر کوئی تدبیر کو سمجھے، جیسے ہمارے ساجد اور شاہد صاحب کے سامنے ہم نے سوال رکھا تھا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کا نظام، بہت سے لوگوں کے سامنے سوالات آتے ہوں گے، اور ہم تو کہہ رہے ہیں اپنے خلیفہ اور مریدوں سے، اپنے سسرالوں میں، اپنے دوستوں میں اور عام لوگوں میں، خاص لوگوں کے اندر میں علل اعلان چیلنج کے درجے میں یہ بات کہو کہ ہمارا نظام لوگوں کے اسباب پر، وسائل پر اور چندوں پر، رسید بکوں پر نہیں چلتا، بلکہ یہ نظام جو چلتا ہے، جن کا نظام ہے وہ چلاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال آپ کا ہوگا کہ جو اچھے اچھوں کو ہلا دے گا، عقل والوں کو۔ ان بچوں نے کہا، ساجد نے کہا، شاہد صاحب نے بھی اس پیچیدگی کے اندر میں پڑ گئے کہ لوگوں کو کیسے سمجھائے۔ پہلے تو سمجھنے کی کوشش کرو، اگر نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو ذرا معلوم کر لو، معلوم کر لینا چاہیے، کیونکہ نظام تم کو دنیا کو سمجھانے کی ذمہ داری ہے۔ ہر جگہ تمہارا پیر نہیں جائے گا، تم اپنے آپ کو اس معاملے کے اندر میں پیچھے مت رکھو۔ ہم نے کہا تھا آج سے 7 مہینے پہلے کہ پوری دنیا کے سامنے اور عقل والوں کے سامنے، علم والوں کے سامنے، اور تم اپنوں میں اور پرایوں کے اندر میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں 3-4 دن پہلے کی مجلس میں بھی ہم نے یہ بات عرض کر دی تھی نا کہ خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کا نظام اس زمانے میں بزرگوں کے، اولیاء اور غریب نواز کی کرامت کا نظام ہے، کہا تھا نا۔ لیکن کرامت پر وہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا، تدبیر والے سمجھتے ہیں، لیکن توکل کی دولت اگر انہیں حاصل نہیں ہے تو ان کے تو گلے میں پھنس جائے گا، سمجھ ہی نہیں سکیں گے وہ۔ ان کو یہ کہنا کہ تمہارے سمجھنے کے بس کی بات نہیں ہے،
سمجھنا ہو تو تم بھی اہل توکل کی صحبت میں آؤ، خانقاہوں کے اندر میں آؤ اور ان نظاموں میں جڑو، اور شرافت اگر تمہارے اندر میں ہے تو تم سلسلوں میں داخل ہو جاؤ، پھر اہل توکل کی جماعت میں تم داخل ہوں گے۔ جب تم کو سمجھ میں آئے گا، تم تو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تدبیر والوں اور عام لوگوں کے اندر میں تمہارا شمار ہے۔ دنیا کی تدبیر کا نظام، میں تانا نہیں مار رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بے عظمتی سے ہر کلمہ پڑھنے والا ہر مسلمان خدا کی قسم آنکھوں کا تاج ہے، لیکن اگر تم تدبیر کے اوپر اپنی قابلیت علام رہے ہو اور اپنے آپ کو دیندار مسلمان سمجھ رہے ہو تو وہ تو تدبیر پر، تدبیر کے نظام پر بھروسہ ایک علنا ملنا کچلنا بھی تو کرتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی تو کرتا ہے۔ اگر وہی تدبیر دین حاصل کرنے کے بعد بھی اگر توکل کا انکار اگر کر رہے ہو تو پھر اس انکار کے اندر میں تو تم اور عام انسان برابر ہیں، کیونکہ تدبیر کو تو وہ بھی مانتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کائنات کے نظام میں دین اور دنیا کے نظام کے چلانے کے لیے خدا پاک کی طرف سے دو نظام ہیں، ایک تدبیر کا اور ایک توکل کا۔ تدبیر والے توکل کو سمجھ نہیں سکتے، اور توکل والے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کے لیے انتخاب فرمانے، وہ لوگ تدبیر کا انکار نہیں کریں گے، یہ کہیں گے تو یہ تو خدا ہی کا نظام ہے، اسباب کا انکار کرنا جہالت ہے، نہیں وہ سب بیکار ہے، کوئی بات نہیں، ایسا کیسا، چلو لنگر پکاؤ شن کو اور آنے والوں کو بول دو اللہ کھلانے پر قادر ہے۔ قرآن مجید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو 70,000 کا مجموعہ تھا ہر وقت میں آسمان سے من و سلوا کو اتارتا تھا، زمین پر انکار کریں گے؟ تدبیر کا نظام نہیں تھا، توکل کا نظام تھا۔ وہ توکل والے مٹھی بھر ہوں گے لیکن اس کا فیض ساروں کو پہنچے گا، اس لیے یہی اہل توکل اولیاء ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں اشارہ کیا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہی توکل والے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان اولیاء کی وجہ سے آسمانوں سے بارش برسائی جاتی ہے، زمین میں روئید کی اور فصلوں کو نکالا جاتا ہے، نظام عالم میں سکون ان توکل والے اولیاء کی وجہ سے عطا کیا جاتا ہے۔ توکل کے مقام پر منتخب ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، یہ تو انتخاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دو نظام چلتے ہیں۔ اچھا، پھر اپنے عرف عام کے اندر سمجھنے کے لیے اگر کوئی کام کہیں پر نہ بنے، ڈاکٹر کہہ دے کہ اس کا مرنا یقینی ہے، اب کوئی علاج کا سبب نہیں ہے، کوئی کام بننے کا راستہ تدبیر میں نظر نہیں آتا، تو غیر مسلم بھی کیا کہے گا کہ یہ مسلمان کا بچہ جو توکل کے نظام کو ایسا کیسا ہوتا کہیں سوال کرنے والا۔ اپنے سوال کی گہرائی اگر عقیدے کے ساتھ ہے تو خدا پر تجھے اعتماد نہیں، تیرے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ تدبیر کو تو جانتا ہے، جو علنا اور ملنا بھی جانتا ہے اور مانتا ہے۔ توکل کے نظام کو کہاں ہے تیرے پاس میں ایمان، اور کہاں ہے تیرے پاس میں قرآن کی تعلیمات، اور کہاں ہے تیرے پاس میں دین، اور کہاں ہے میرے آقا کی زندگی کی شناسائی؟ سمجھ آ رہی؟ حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر بارش کو برساتا ہے اور پھر فصلوں کو اگاتا ہے، پھلوں کو نکالتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، بادلوں کو لاتا ہے۔ یہ سب کس کی وجہ سے؟ اولیاء کی وجہ سے۔ اولیاء کی خاصیت کیا کہ وہ اپنے قلب کے اعتبار سے وہ ڈاماڈول نہیں ہوتے، اللہ کرتا مگر بغیر سبب کے کیسے کرتا، بالکل نہیں۔ اولیاء کی خاصیت اہل توکل ہوتے ہیں، وہ اسباب پر ان کو یقین نہیں ہوتا، ان کا دل تو سبب کے بغیر اللہ سب کچھ اور اچھا کر سکتا ہے، اس پر ان کے دل کا وجدان، اس کی برکت سے لوگوں کو دنیا ملتی ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان ہی کے بڑے بزرگ ہیں، سلسلے نقشبندیہ کے، جن کا آستانہ پانی پت کے اندر میں، سرہند شریف کے اندر میں ہے۔ انہوں نے اپنے اقوال میں اس بات کو لکھا ہے، کیا کہا؟ زمین لوہے کی بنا دی جائے، آسمان تانبے کا بنا دیا جائے، اور زمین سے ایک گیہوں کا دانہ بھی نہ اگے،
اگر اس پر یہ خیال آ جائے کہ میرا اللہ دوپہر کے اندر میں ایک روٹی مجھے کیسے کھلائے گا، تو فرمایا کہ یہ کفر ہوگا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ توکل والے ہیں۔ اچھا توکل اللہ بھی کرتا، یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا، یہ بیٹا بیچ کا ہے، دو مرغی کے بیچ میں مردار ہے یہ۔ اہل توکل مٹھی بھر رہیں گے دنیا کے اندر میں، چھپے ہوئے رہیں گے، اور ان کی پہچان کیا ہوگی؟ تدبیر کا انکار نہیں کریں گے، اسباب کا انکار نہیں کریں گے، دکان کا انکار نہیں کریں گے، شادی کا انکار نہیں کریں گے، بیمار ہو جائے تو علاج کا انکار نہیں کریں گے، معاشرے میں رہنے کے لیے ایڈاپٹ کرنے کے لیے اس کا انکار نہیں کریں گے۔ لیکن وہ ان کی مثال احادیث میں اشاروں میں دیا ہے میرے آقا نے کہ وہ ایسے ہے جو اندھیرے کمروں کے اندر میں روشن دان، جیسے روشن دانوں کے اندر میں روشن چراغ رہتے ہیں نا، ان کی وجہ سے روشنی رہتی ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ اہل توکل ہوتے ہیں۔ اہل توکل کون؟ کہ نہیں دنیا کا انکار کر دے، اسباب کی ضرورت نہیں، بالکل ختم کر دو، نہ ملازمت کرو، نہ پیسہ حاصل کرو، نہ جیب میں پیسے رکھو، نہ نذرانہ دینے کو رکھو، نہ نعت پڑھے تو کوئی خوشی ہوئے تو رکھو، اور نہ بیمار ہوئے تو علاج بھی نہیں کرانا، اور پھر لوگوں سے بھیک مانگنا۔ یہ نہیں ہے اہل توکل۔ اہل توکل جو مٹھی بھر ہر زمانے میں رہیں گے، جن کی وجہ سے اللہ نظام عالم کو چلاتا ہے، وہ ظاہر میں نہیں ہوتے، ان کا توکل ان کے جسم کے اوپر ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ تو آئیڈیا ہے نا جی، دنیا کے کام کاج کو چھوڑ دے کے بس بیٹھا ہوا ہے، حکم اگر ہے تو وہ بات الگ ہے، لیکن اہل توکل جو رہتے ہیں پہچانا مشکل ہوتا ہے ان کو۔ ان کی پہچان، ان کا توکل ان کے جسم پر نہیں رہتا۔ بہترین سے بہترین لباس پہنیں گے، بہترین سے بہترین سواری، اور بہترین سے بہترین کھانا، اور بہترین سے بہترین دنیا کے اسباب، بہترین سے بہترین مکان، اور بہترین سے بہترین بیوی بچوں کا نظام۔ لیکن دل کی طرف میں اگر دیکھو نا، تو وہاں پر سوائے عقیدے اور یقین اور ایمان اور توکل کے خدا کی قسم کچھ نہیں ملے گا وہاں پر۔ وہ ہے اہل توکل، اور ان کی برکت سے کائنات چلتی ہے، ان کی برکت سے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ سب بند ہو جائے، پھر ایک کھیتی کرنے والے لبو وہ مارتے، بارش نہیں ہو رہی، بارش ہونا، ذرا کم ہونا، زیادہ ہونا، ہو گئی تو اتنی نہیں ہونا، تیرے باپ کی جاگیر ہے، فیصلے پر راضی رہے تو۔ خدا برسا کے بھی زیادہ دے سکتا ہے، نہ برسا کے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ اگر نہیں ہے کونوا مع الصادقین، جاؤ سچوں کے ساتھ رہو، کان پکڑ کر۔ تدبیروں کے راستے پر چلنے والے مسلمانوں کو بھی کہا کہ تم کو اہل توکل کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ کون ہے صادقین؟ اہل توکل، ان کی صحبت میں رہو تو پھر کیا ملے گا؟ ان کے توکل کی برکات جو اللہ تعالیٰ بغیر اسباب اور تدبیر والوں کو جو نہیں دیتا، خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات، اللہ کی نگاہ کرم، ایک دن میں 36 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص تجلیات کو اہل توکل اولیاء کے قلب پر نازل کرتا ہے۔ وہ بیٹھنے والوں کو، ساتھ میں رہنے والوں کو وہ مل جاتی ہے۔ اس لیے کہیں پر یہ گمان ہو کہ اولیاء ہے، ان کی صحبتوں میں رہنے کی کوشش کرو۔ جیسا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اویس قرنی کے پاس میں اور بیٹھنے کا ارادہ کیا تو کہا نہیں، مقصد پورا ہو گیا، میرے مصطفیٰ کی منشا اتنی تھی، آپ چلیے بڑی زحمت فرما کر، میں اب اپنے کام میں مشغول ہوں جو میرے آقا نے مجھے کام دیا۔ اہل توکل مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا۔ اور تدبیر والے، اس میں تو بابا مسلمان غیر مسلم سب کے سب تو برابر، سبھی تو مالک ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ان مسلمانوں میں سے اور یہ سارے انسانوں کے اندر میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بس بعض بندوں کو منتخب فرما کر اس کے جسم اور ظاہر پر نہیں بلکہ اس کے دل کے اندر میں توکل، اسباب کو یقین نکلا ہوا ہوگا، اور پھر توکل اس کے دل کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اس کے دل کی نگاہ کسی سبب پر جائے گی نہیں۔ اگر سب ہو تو بھی قبول، کچھ نہ بھی ہو ذرہ برابر اس کے توکل میں کمی نہیں آئے گی، پریشان نہیں ہوگا۔ وہ اہل توکل کی پہچان ہے وہ، اور اہل توکل انسانیت پر خدا کی طرف سے نعمت ہے، اور اہل توکل انہی کی برکت سے انسانیت کو، کیڑے مکوڑوں کو اللہ روزی عطا کرتا ہے۔
اور اہل توکل ہی کی برکت سے خدا پانی کو برساتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، کائنات کے نظام کو چلاتا ہے. کس کی وجہ سے؟ اہل تدبیر والوں کو تو لگا دیا کہ ہاں بارش نہ برسی، جاؤ نماز استسقاء کرو. بیماریاں پریشانیاں آ گئی تو بھی صلاۃ الحاجات پڑھو. لگایا کہ نہیں لگایا؟ منت مانو، روزے رکھو، دعائیں کرو. اہل توکل جو ہوتے ہیں نا، وہ جن کے دل میں توکل کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے اور جن کے توکل سے انسانیت فائدہ حاصل کرتی ہے، وہ تو ذرا وہاں رک جاتے ہیں. ارے دعا کرو نا، تو گھوڑے انداز میں بول دیں گے کہ تیرے حق میں میری دعا کیا قبول ہوگی؟ کیا دعا کا میں گتا کیا ہوں گے؟ ارے دعا کا منکر ہے وہ. اللہ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ارے بابا دعا کس کے لیے کہا ہے؟ غریب کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، قرآن پاک میں ہے تو بھی زکوٰۃ دے. کیا منڈی موڑ دیں گے غریب کی؟ غریب پر فرض نہیں ہے وہ. اہل توکل جو ہوتے ہیں نا، وہ ظاہر نہیں کرتے اپنے آپ کو، لیکن دعا وغیرہ کے اندر معاملہ ان کا زیادہ نہیں لگتا. ارے گمراہ ہو گئے بھلے انہوں تو مشرک ہو گئے. بات ہوئی تو یا غریب نواز یا غوث الاعظم کہتے ہیں یا پیر کہتے ہیں. اللہ سے مانگنا چاہیے، کرنا چاہیے. تو کتنی خود غرضی کی عبادت تیری کہ کوئی مصیبت آ گئی، رومال اوڑھ لیے، بھو بھو رو رہے ہیں اور مصلا بچھا لیے اور دونیاں لپٹ لیے ہیں. اب یہ منتیں مانگ رہے، وہ مانگ رہے. بابا تدبیر ہے. لیکن اہل توکل وہ تو کیسے شان کے ساتھ میں رہتے ہیں کہ ان کا توکل ان کے ظاہر پر ظاہر ہونے نہیں دیتے، لیکن دل کے وہ نورانی ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ منتخب بندے ہوتے ہیں کہ جن کو کائنات کے چلانے کے لیے ذریعہ بناتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اہل توکل، اہل تدبیر کے نوعیت میں رہے. ادھر نہ ٹانگ اڑائے، انکار نہ کرے، ایمان چل جائے گا. اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ بغیر چندے کے خانقاہ کیسے چل سکتی ہے؟ کوئی دوسرا رستہ ہوگا، سعودی عرب بھیج رہا ہوگا، وہ بھیج رہا ہوگا. بعض لوگوں نے ہم سے ہی کہا، ہمارے بچوں کو بعض لوگوں نے کہا، ہم نے جب یہ بات کہی تھی کہ خانقاہ محمدیہ میری نصرتی کا نظام اس زمانے کے اندر میں تم زبان کھول کر جن کو اعتماد نہیں ہے، اولیاء سے اتفاق نہیں کرتے، ان کو کہو کہ خواجہ جی کی اگر کرامت کو دیکھنا ہو یا غوث الاعظم کی کرامت کو دیکھنا ہو یا مولا علی علیہ السلام کی کرامت کو دیکھنا ہو یا میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصرفات کو اگر دیکھنا ہو، دعوے کی بات نہیں خدا کی قسم، لیکن کرم کی بات ہے کہ وہ آ کر دیکھ لے خانقاہ محمدیہ میری نصرتی کے اندر میں. تو جب میرے بچوں نے کہا، لیکن میرے بچوں اور خلیفہ میں بھی جرت کہاں تھی؟ بہت ڈر ہے، ابھی اندر میں بہت کفر چھپا ہوا ہے. نعمتیں ملی ہے لیکن ظاہر کرنے کو تیار نہیں ہے. بنداز دنیا سے کہہ دو کہ خواجہ جی کی کرامت کا نظام دیکھنا تو آ جاؤ خانقاہ محمدی کو. یہ خانقاہ محمدی کو نہیں، اس کی نسبتوں کے ساتھ میں جو 9 خانقاہیں ہیں اور جتنا نظام دنیا کے اندر میں ہے، ان نظام والوں کو دیکھ لو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے کہ تدبیر کا نظام یہاں پر نہیں ہے کیا تدبیر کا نظام؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا لوگوں کے. تو ان کو سمجھانے کے لیے ان کو کیا سمجھاؤ گے تم؟ خامخواہ کے ایک بڑی حماقت میں کوئی خدا سامنے کھولو تو وہیں پکڑ لیتا، انہیں وہیں پر پکڑ لے گا نا، نہیں سمجھ سکو گے. لیکن تم کو سمجھانے کے لیے ارے یہ کیا ہے، یہ کیسا کی کیسا؟ اور جی شاہد صاحب سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ نہیں آپ سمجھ گئے کہ پہلے. اب ہم بولے کہ کل جواب دو، تو کل آ کے بڑی تیاری کر کے بولے وہ تبلیغی جماعت کا نظام الدین کا مرکز، تم کو کیا معلوم مرکز میں ہم رہے سو ہے، سعودی عرب سے آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں، فلاں جگہ سے. کتنا نظام وہاں پر چلتا ہے؟ سب چندوں کا نظام ہے. یہ رسیدوں کا نظام نہیں بلکہ چندوں کا نظام ہے. دیتے ہیں، چلتا ہے، ٹھیک ہے، دین کی خدمت کے لیے دینے والے دے رہے، اس کا انکار نہیں ہے ہم کو. پھر وہ کہیں گے اچھا بھی درگاہوں کے اندر میں اولیاء کے پاس میں رسیدیں بھی پھاٹی جاتی ہے عرس کے وقت میں، تو پھر تمہاری خانقاہ کیا اس سے بڑھ گئی؟ کیا جواب دیں گے؟ ایسے بزدل جوابہ بن کر خامخواہ کے خانقاہ کے نظام کو بدنام مت کرو. کہو تو پورا علم حاصل کرو اور پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کرو اور اپنے اندر میں وہ صلاحیت پیدا کرو. جو جتنا سمجھ سکتا ہے اتنا سمجھاؤ اور اتنا ہی بولی میں ڈول ڈالو جتنا تم کھینچ سکتے ہو. نادانی سے بڑا ڈول ڈالیے تو تم خود اندر چل جاتے، ڈبکی کھا کے مری جاتے. ارادہ کی نکالنے کا ہو جائے چپ. سمجھاؤ مگر بتاؤ، چیلنج دو. اگر غوث و خواجہ کے نظام کو سمجھنا چاہتے ہو
تو آؤ خانقاہ محمدی کے اندر میں زیادہ نہیں 3 دن یہاں پر رہو، 5 دن یہاں پر رہو، دیکھو غور کے ساتھ میں اور سنو اور یہاں کی محفلوں میں رہو اور بڑی گہری نظروں کے ساتھ میں مشاہدہ کرو، سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب یہ بات آپ لوگوں کے سمجھانے کے لیے، میرے مریدوں اور خلیفہ کو کوئی الجھن نہ ہو، اس کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں دونوں نظاموں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ایک تمہاری زبان میں اسباب، لیکن میں تدبیر کہہ رہا ہوں احتیاط کے لیے، تدبیر کا نظام اللہ نے دیا ہے، اور دوسرا نظام توکل کا ہے۔ قرآن مجید کے اندر میں بے شمار مقامات کے اوپر توکل کے نظام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں ان واقعات کو بیان کیا ہے کہ اہل توکل ان کے ساتھ میں خدا کا نظام کیا ہوتا ہے۔ 70,000 بنی اسرائیل، لیکن 2 وقت ان کو من و سلوہ کے دسترخوان آسمانوں سے اترتے تھے۔ اچھا توکل، ارے بچے تو بھی تو وہ مدرسے سے نکل کر آیا، لیکن یہاں پر تو دنیا میں گمراہ ہو گیا، تیرے اس دنیا میں آنے پر اب بزرگوں کے توکل کے نظام پر تو اعتراض ایسا کیسا چل سکتا ہے؟ یہاں دنیا میں آ کر تیرا عقیدہ خراب کر دیا کرنے والوں نے کہ دین بھی بغیر اسباب کے نہیں چل سکتا، یہ کتنی بڑی گمراہیت کی بات ہے کہ نہیں؟ بغیر اسباب کے دین کیسا چل سکتا؟ تیری دنیا کے بارے میں تو کہتا تو تیری اصلاح ہو جاتی، لیکن دین کے بارے میں تو کیسا یہ مجرمانہ عقیدہ بنا لیا کہ دین بھی بغیر اسباب کے کیسے چلتا؟ ہم بتائیں کہ تو خود وہ مدرسے سے پڑھ کر یہاں پر آ کر گمراہ ہو گیا، ماں کے پیٹ میں کون سی تدبیر تھی، کون سے اسباب تھے؟ خدا نے وہاں پر توکل کی بنیاد پر تجھے 9 مہینے تیری ماں کے پیٹ میں پالا کہ نہیں پالا؟ توکل کو تو سکھا کر بھیجا ہے، اب دنیا میں آ کے خرگوش کہہ رہا ارے بغیر اسباب کے اللہ کیسا چلا تھا، تمہاری خانقاہ کیسی چلتی؟ ارے تو ماں کے پیٹ کی خانقاہ میں رہ کر آیا نا پہلے، تو اس اعتبار سے تو ہر پیدا ہونے والا بچہ خانقاہ ہی ہے۔ کیوں کہ توکل سکھانے کا اور اللہ کا اعتماد اور یقین کے سکھانے کی جگہ وہ خانقاہ ہے۔ کیا ہے؟ مدرسے میں علم ملتا ہے، مدرسے میں کتابیں ملتی ہے، اور آج کل کے مدرسوں میں تو لڑائیاں ملے گی، یہ مسلک کا وہ مسلک، وہ مسلک کا یہ مسلک، اور وہ مذہب کا یہ مذہب، یہ مذہب۔ یہ مدرسے بھی علم کے مدرسے کہاں رہے کیا؟ لڑائی کے مدرسے ہوتے ہیں، پھر بھی غنیمت ہے، چلو۔ لیکن خانقاہیں یہاں پر توکل سکھایا جاتا ہے، ایمان سکھایا جاتا ہے، اصل ایمان دیا جاتا ہے۔ خانقاہیں کیا ہوتی ہے؟ توکل اور ایمان اور عقیدہ اور یقین کے دینے کا مقام وہ خانقاہیں ہیں، اور ہر اس دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ خانقاہی بن کر آیا ہے۔ مسئلہ حل ہوگا نا جی؟ کیا تھا ماں کے پیٹ میں، کیا سکھایا اللہ نے؟ کیا سکھایا جی؟ توکل تو سکھایا نا، کوئی سبب تھی، کوئی تدبیر تھی۔ تیرا باپ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر تھا، تو تیرے پیدا ہونے سے پہلے تجھے آئس کریم کا ایک انجیکشن لے کے تیرے منہ میں لگایا، وہ تدبیر چلی وہاں پر۔ بغیر تدبیر کے خدا نے توکل سکھایا، سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ جہاں توکل سکھایا جاتا ہے، جہاں صحیح عقیدہ دیا جاتا ہے، اللہ رسول کا یقین اور اعتماد کیا جاتا ہے، وہ مقام خانقاہ ہے۔ اور خانقاہ سب سے پہلی انسانوں کے لیے اس کا ماں کا پیٹ ہے، ہر دنیا میں پیدا ہونے والا خانقاہی ہے۔ لیکن آ کر بگڑ گیا، آ کر بگڑ گیا۔ یہاں بگڑنے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو سبق سکھا کر بھیجا تھا ماں کے پیٹ میں توکل کا، اب وہ جو سبق بھول رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل توکل سے ان کو اصل توکل، اصل ایمان دینے کے لیے اور اللہ کی اپنی اصل پہچان دینے کے لیے، دنیا میں بگڑنے سے بچانے کے لیے، جو خانقاہی بن کر پیدا ہوا تھا ماں کے پیٹ سے، اب جب یہ توکل کو بھولنے کے لیے دنیا میں اگر بگڑتا ہے، تو پھر بزرگوں اور اولیاء کے ذریعے سے خانقاہوں کا نظام چلا ہے۔ خانقاہوں میں اور اولیاء کا نظام
ماں کے پیٹ کی خانقاہ میں جو توکل تھا اس کے سکانہ جو کمزور پڑ رہا ہے، پھر سے وہ دولت دینے کے لیے خانقاہیں. ہر پیدا ہونے والے انسان کو اس دنیا میں اگر سچا بننا ہے اور اچھا بننا ہے تو خانقاہوں میں ضابط ادب طے کرنا ضروری ہے، اولیاء کی غلامی اختیار کرنا اس کو ضروری ہے. یہ ہر انسان کی ضرورت ہے. اللہ نے پہلے کیا بنایا؟ مدرسے والا نہیں بنایا، علم والا نہیں بنایا، تقریر اور تحریر والا، کتاب والا نہیں بنایا، بلکہ خانقاہ ہی بنایا کہ جہاں توکل سکھایا، اعتماد اور یقین سکھایا اور بھیجا دنیا میں. لیکن یہاں پر آ گئے ادھر ادھر کے پرندے اور اس کے رخ کو پلٹ دیا. ایسا کیسا چلتا ہے جی خانقاہ کا تمہارا نظام؟ جب کہ ہم کو مسجد چلانا ہے تو پھر چندہ کرنا پڑتا ہے، کمیٹی بنانا پڑتا ہے اور لوگوں کی بسکباری کرنی پڑتی ہے. ارے اسی کے لیے تو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تمہارے درمیان میں، تمہاری صدی میں اور تمہارے ان زندگیوں کے حالات میں ایک خانقاہ محمدیت میری نصرتی کا نظام توکل اور ایمان سکھانے کے لیے دیا ہے. جن کو سیکھنا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو کہ مسجد کا ہو کہ امام ہو کہ مصلی ہو کہ عالم ہو کہ حافظ ہو، ایک برادر وطن بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ اصل اپنے سبق کو لینا ہے تو اسے خانقاہ آنا پڑے گا. خانقاہ میں آئے بغیر یہ دولت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ خدا کا نظام ان بعض جگہوں کے لیے خاص ہوتا ہے، وہیں پر وہ چیز ملتی ہے. پیٹرول کہاں ملے گا جی؟ دودھ کی دکان پر. پیٹرول کہاں ملے گا؟ عابد کے پاس پانی کے باٹلوں میں. پیٹرول تو پیٹرول کی جگہ سے ملتا ہے. توکل اور خدا کی ذات پر ایمان، میرے آقا کی سچی محبت اور سچائی کا راستہ جن کو ملا ہے آج تک، چاہے برادران وطن کو ملا ہے تو وہ اولیاء کی چوکھٹوں سے اور خانقاہوں سے ملا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ خانقاہیں کیا ہیں؟ بڑی نعمتیں تم کو اور ہم کو خواجہ جی نے عطا فرما دی، لیکن آج ہم کو اس کی قدر نہیں ہے. نہ سوچنے کو تیار، نہ سمجھنے کو تیار، الجھ جاتے ہو. تمہیں تو دنیا کے انسانوں کے سامنے ہم تیار کر کے بھیج رہے ہیں کہ دنیا کے انسانوں کو سمجھاؤ، لیکن خود ہی ہماری مثال تو ویسی چھوڑ گئی کہ جوش میں آ کے مولانا بول دیے کہ ایک بھی کلمہ پڑھا ہے تو جنت مل جاتی. تو صبح صبح ایک بندیا جا رہا تھا لوٹا لے کے بیچارہ، ارے انہیں اب اس کو اس سے بڑے جاہل اپن ہی، اور اس کو پکڑ جا کے گلے، ارے خان صاحب چھوڑ دو میرے کو، کہیں کو نہیں چل کلمہ پڑھ. ارے میں نہیں پڑھوں، میں تو نہیں پڑھتا، نہ کرنا پڑھنا ہی پڑھتا نہیں تو تیری. اب سینے میں بیٹھ گیا خان صاحب مدلا کا مدلا. اب جان تو جاتی، بولے کیا کرنا؟ اچھا خان صاحب کلمہ پڑھو. او جی شاہد صاحب، ارے میرے خود نہیں آتا. شاہد صاحب جیسا بول دیا نا، وہ نظام الدین کا کیا ہے، میں کلمہ نہیں سیکھا. بولے میں پوچھ کے آتا ہوں. اچھا تم پوچھ کے بولے کہ بھاگ گیا. وہیں پر سمجھاؤ، متوجہ ہو جاؤ پیر کی طرف میں، دل کا رابطہ کر لو خواجہ جی کی طرف سے. المدد یا غوث اعظم کہو، المدد یا پیر کہو، المدد یا غریب نواز کہو. پھر دیکھو تمہارے سینے اور تمہارے دل سے کیسا چشمہ جاری ہوگا کہ تم ہلکے نہیں پڑو گے. ہم نے تو سارے انتظام کر دیے، لیکن تم کو تو کتابوں کے بھروسہ، مولانا کے بیان کے عہدے ہونا، تم کو تو تمہارے پیر کی تعلیمات ہونا، اس میں حضرت بولنا، حضرت بولانا. بیٹا پولیو کا پوٹا بن کر مر رہا ہے، اس لیے ہے پیر تمہاری گتےداری لیا ہے. تم اپنے ذات سے رات کی تنہائیوں کے اپنے گھر کی خانقاہوں میں بیٹھو اور ان چیزوں کو سوچو اور بھیک مانگو تو تمہارے دل کے اندر میں حق کے چشمے پھوٹیں گے، دنیا کو حق دے سکو گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو بھی تو خانقاہی بن کر توکل کو سیکھ کر یہاں دنیا میں آیا، دنیا میں آ کے چکر میں پڑ گیا، توکل کو بھول گیا. اگر پھر سے وہ توکل کی دولت تجھے لینی ہے تو کہاں جانا پڑے گا؟ خانقاہوں میں جانا پڑے گا. مسجدوں میں نہیں ملتی وہ. مسجد میں دعا ضرورت پڑی تو صلاۃ الحاجات پڑھ، امام صاحب وہ دعا کرتے، آمین بول، دنیا آخرت آتنا فی الدنیا حسنہ، آمین زور سے بولتا ہوں. اور پھر وہ بیچارہ خود غرض ہے، فلاں کے فلاں کام، ان کی بیٹیوں کی نکاح کر دو اور پھر وہ قرضے مٹا دو. کتنی زور زور سے آپ نے دیا ہے تھا نا جی. وہ یہ تو بچوں کو کھانا سکھانے کی طرح سے جو دعائیں کرتے ہیں، ورنہ اہل توکل جو ہمارے آقاؤں کا معاملہ ہوتا ان کے پاس سے وہ آ جاتے. تو چونکہ توکل کی وجہ سے ان کے تعلق اللہ کے قلب، اللہ کے عرش سے ہوتے ہیں، ان کو ہاتھ اٹھا کر نیت کر کے اور پھر ہاتھوں میں ہاتھ لے کے
10, 20, 25, 50 ہزار نذرانہ قبول کر کے اللہ تمہاری جان میں، مال میں، ایمان میں، یہ ادھر کے گانے سب شاہد صاحب کے یہ یہاں پر کہاں رہتے ہیں؟ کس کو پیدا ہوا کس کو ستارہ بول دیتے وہ بولتے کہ نہیں ہوتے؟ نہیں سرکار آپ کے پاس میں، اچھا ہمارے پاس میں آیا تو بولتے پھر اس کو رب کو بھیجا کیوں؟ میں تو بلایا نہیں تھا، جب بھیجا ہے تو پھر کر اس کا آنن فانن سارا معاملہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے نظام بنتا کہ نہیں بنتا؟ ہمارا یونس بھی بولا کہ حضرت آپ وہ بات بولے تھے اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا بولے، لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر میں ایسا نظام بن گیا کہ کتنے مرید گواہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بات زبان سے نکل گئی تو لاج رہتی کہ نہیں؟ اس کا مطلب نہیں اپنے آپ کو ولی میں اقرار نہیں کروا رہا ہوں میں، لیکن یقیناً میں اپنی ذات کے اعتبار سے میرے غوث و خواجہ کے نالین ان کے قدموں کا بھکاری ہوں میں، لاج رکھی جاتی ہے۔ اس لیے اس نظام کی سادگی کو دیکھ کر اس نظام کے اوپر انگلی کو مت اٹھاؤ، ورنہ خطرے میں پڑ جاؤ گے۔ پھر تمہارے پاس میں توکل پر اگر اعتماد نہیں تو پھر قرآن پاک کی وہ تعلیمات، واللہ یتوکل الصالحین، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو توکل کرنے والے بندے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہے۔ یہ کون سا راستہ؟ اللہ بھی کہنا تھا کہ سبب نہیں، قرآن پاک سے ثابت ہے، ایک تو تدبیر کا راستہ، اسباب کا راستہ، اور دوسرے توکل کا راستہ۔ جن خوش قسمتوں کو اگر توکل کا راستہ مل جائے، دنیا ان کے گرد گھومتی رہتی ہے، ڈاکٹر بول دے کہ علاج نہیں اور کوئی مسئلے کا حل نہیں، اب بالکل پھنس چکے ہیں، تو کہاں جاتے جی؟ اولیاء کے پاس جاتے کہ نہیں جاتے؟ یا پھر نہیں بھی تو جن کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ نہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے، تو دعا پڑھانے کے لیے، دعا کروانے کے لیے جاتے کہ نہیں جاتے؟ وہاں ان کے پاس میں کیا ہے؟ کیا بریف کیس بھرا ہوا ہے یا صحت کے خزانے ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں؟ دعا کیا ہے؟ توکل کا ایک رخ ہے، وہ کیا ہے؟ جاتے کہ نہیں جاتے؟ پھر کیوں جا رہا ہے وہاں پر؟ وہ بھی شرک ہے؟ نہیں، شرک نہیں ہے، بلکہ وہ اہل توکل ہے، اور اہل توکل کو تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اہل توکل کو اللہ تبارک و تعالی اہل تدبیر والوں سے زیادہ ایسا بے نیاز ان کو کر دیتا ہے کہ وہ دینے والے ہوتے ہیں، لینے کی سوچنے والے نہیں ہوتے۔ اور انسانوں کی اہل تدبیر والے لوگوں کی گد بن جاتی ہے کہ اپنی ٹانگ اگر اہل توکل میں اڑا دے، ویسا کیسا چل سکتا ہے؟ وہ رستہ نہیں تو دوسرا رستہ، ارے بابا رستہ ہے تو بتانا آگے، اچھا آ رہا ہے تو کہیں تو بھی تو آ کے لینا۔ اوپن دی آل نظام خامخواہ کا کھلا ہوا ہے کہ نہیں؟ یا مرید اور خلیفہ بھی ابھی شک میں ہے کیا؟ ایسا کیسا ہوتا؟ ایسا کیسا ہوتا تو بیٹھ کر سمجھا کہ تیرے ماں کے پیٹ میں تجھے توکل پر خدا نے چلایا، اور پھر پھس بول کے جب نکل جائے گی دھڑکن بند ہوگی، مرنے کے بعد میں کون سا نظام چلے گا؟ دکان چلائے گی تجھے، گولی دوا اثر کرے گی، کھانا اور بکا تیری زندگی کو چلائے گا؟ نہیں، بلکہ کیا چلائے گا؟ وہی توکل کا نظام چلائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شہید ہو جائے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ تو زندہ رہنے کے لیے تو تدبیر کی دنیا کے اندر میں کھانا، دوا، کپڑا، یہ سب ضروری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ شہداء کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تو پھر زندہ ہے تو تدبیر نہیں تو کیا چیز ہے؟ وہ توکل ہے۔ توکل سے خدا انہیں زندہ رکھتا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ کلیریفیکیشن، انڈرسٹینڈنگ۔ اور جی شاہد صاحب پھر کانا ہلا رہے تم، اور کوئی ڈاؤٹ؟ پھر بولیں گے کہ بنگلے والی مسجد، ارے بابا اچھا ہوا میں سمجھایا، نہیں تو ان تو اٹکا دیتے تھے وہاں پر۔ ہر جگہ میرے غریب نواز نے مجھے اندر تہ تک پہنچا دیا، ہر جگہ اس لیے سمجھا سکا، نہیں تو گمراہ ہو جاتے تھے۔ توکل کا نظام الگ ہے، اور توکل وہ بھی خدا پاک کی طرف سے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اہل توکل کو، اور توکل والے ہاتھ اٹھائے ہوئے، لٹا پال لیے ہوئے، تم دو یہ نہیں ہوتے۔ توکل والے اگر ان کے توکل کو دیکھنا ہو تو پہلے ان کے وجود میں سے خود سے دل تک پہنچنا پڑتا ہے کہ اس دل کے اندر میں دنیا کی محبت ہے کیا؟ اگر دل تک نہیں پہنچے، خالی باتوں میں چکر میں آ گئے
اوپر سے دیکھنے میں شک میں پڑیں گے، تیرا ایمان خراب ہوگا اور تیری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اہل توکل کو بھی اگر یہ سمجھ لے نہیں کچھ تو بھی دوسرا گورکھ دھندا ہوگا یا کوئی دوسرا اور پیچھے کا راستہ ہوگا، یا خاموش خاموش اپنے خلیفاؤں سے لیتے ہوں گے یا مریدوں سے کھینچتے ہوں گے، ارے 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 دل کو دیکھ کہ دل ان کا اگر واقعیتاً تجھے وہاں توکل نظر آ جائے، اسباب سے زیادہ، تدبیروں سے زیادہ اللہ کی ذات پر اعتماد، آنے پر بھی خوشی نہیں، نہ ہونے پر بھی ناراضگی نہیں، تو پھر یہ اہل توکل کی پہچان ہے۔ جہاں بھنک لگ جائے وہ بارود کا ڈھیر ہے، اپنے کو ہلاک کرنے کے لیے چنگاری مت لگا۔ کیوں کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کوئی میرے دوست کے ساتھ میں اگر عداوت اور بے ادبی کا معاملہ کرے تو میرا اعلان جنگ ہے۔ قومیں اور اسلام کے بڑے بڑے نظام، بڑی بڑی حکومتیں برباد ہو گئی اولیاء کے ساتھ بدگمانی کی وجہ سے، یا اولیاء کے نظاموں سے بدگمانی کی وجہ سے۔ ہمارے ہندوستان کا پایتخت دہلی تھا، علاء الدین خلجی نے محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر کیا ایسا کیسا چلتا وہاں لنگر کا نظام؟ ہم تو بادشاہ ہیں، سارے راستوں کو بند کر دو، جیسا بیلر کے لانے کے اوپر پابندی لگا دی کہ نہیں لوگوں، پھر بھی بیلر کٹیں گے کہ نہیں کٹیں گے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو علاء الدین خلجی نے بھی اس زمانے کے اندر میں، کون ریاض الدین بلبن کا زمانہ تھا کہ کس کا تھا جی وہ؟ نہیں معلوم، کیا معلوم رہتا پھر تو؟ تنخواہ نہیں تو معلوم رہتا، ہاں تو پھگڑ میں کہیں کو بولنا پڑتا۔ علاء الدین خلجی نے کہا کہ یہ لنگر کیسے چل سکتا ہے، ہم اگر اناج نہیں دیں گے اور دلی سے دکانوں سے کو نہیں ملے گا تو پھر کیسے چلا کر؟ پوری پابندی لگا دی، پورا حساب، پوری فوج کو۔ تو پھر کہنے لگا کہ یہ سما کی محفل نہیں ہونا، وہ نہیں ہونا۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گیٹ آؤٹ، تیرا مشورہ نو ایکسپٹڈ، تو ہوگا حکومت کا مسلمانوں کا بادشاہ، لیکن خانقاہ میں تیری نہیں چلے گی، نہیں ہمارے ساتھ میں علم والے، تیرے علم والوں کو تو اپنے پاس میں رکھ، ہمارے پاس میں نہیں چلے گی۔ کیا کہا؟ ایک وقت آتا ہے ایسا کہنے پر، تکبر نہیں ہے یہ، بلکہ بگاڑ سے بچانے کے لیے نظاموں کے لیے ضروری ہے۔ ہم جو اس طرح کے اشارے جملے کہہ دیتے ہیں نا، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ نظاموں کو اگر ہم بھی ذرا نرم گفتگو اگر کریں، ہمارے مرید ہمارے، اور ہم جو سختی اختیار کرتے ہیں نا، وہ سارے مسلمانوں کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، وہ تو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کرتے ہیں۔ ہماری حکمت ہمارے، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہم پر ہے، اور ہم سے پوچھو گے ہمارے بچوں کے بارے میں، ان کا عقیدہ خراب ہونے کی جہاں بات ہوگی، اور یہاں پر اگر ان کی عظمت اور تعظیم مصطفیٰ میں کچھ کمی ہونے کا اہتمام ہوگا، وہاں تو پھر نصرت زیادہ حماقت کی بات نہیں، غلام غریب نواز، نام لیوائے غریب نواز ننگی تلوار شمشیر بے نیام بن کر سامنے آ جائے گا، پوری دنیا کو چیلنج کر دے گا۔ مقصد اعتراض اختلاف نہیں ہے بڑھانا، کوئی فتنہ اور فرقہ بننا نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کی حفاظت اور احساس ذمہ داری ہے کہ وہاں تلوار بے نیام پاؤ گے تو مجھے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ ہماری مارکیٹ سے سودا نہیں پہنچا، گوشت نہیں پہنچا، اور لنگر کیسا ذرا چلا کر بتاؤ نا، سارے بند کر دو میرے خلیفہ و مریدو، بند کر دو۔ ابتداء سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ تو پھر راست توکل کے مظاہرے یہاں پر ہوں گے، اور ہوا ہے اس خانقاہ میں روزانہ ہو رہا ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے۔ ایک دن لنگر چل رہا تھا وہاں پر، دال چاول کا، مغرب کے بعد کا، عشاء کی نماز کے بعد کا، مگر ہر جگہ مصیبت یہ ہمارے شاہد فیل بات کی چاہتے ہیں، وہ احمد آ کے ان کو بول دیا اور انہوں ہم کو بول دیے کہ کیا چاول ختم ہو گئے، چاول ختم ہو گئے۔ اچھا، خانقاہ میں چاول ختم ہو گئے تو جا کر انجم بھائی سے بھیک مانگے، شاہی صاحب سے مانگے، ساجد سے مانگے، اسد سے مانگے، ریان سے، عامر سے، اور پھر دوسروں سے نہیں بابا، جن کا نظام ہے وہ چلائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے ذہن سے بھی بات نکال دی گئی، نکل گئی، ہاں نکال دی گئی۔ کیوں؟ اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، خدا کی قسم، نہ آج ہے، نہ پہلے تھا، نہ قیامت تک رہے گا۔ یہ خانقاہ میرے غوث و خواجہ کی اور پنجت پاک اور اہل بیت کی ہے، میرا سلسلہ قیامت تک میرا نہیں۔ ہاں ہوں میں سامنے، لیکن اصل میں ہے میرے آقاؤں کا نظام، گمراہ نہیں ہونا تم لوگ۔
کبھی حماقت میں نہیں آنا کہ ہم کر رہے تو چھوڑانا، ہمارے لنگروں کی وجہ سے، ہمارے پیسوں کی وجہ سے نخوت ہے، تمہاری محرومی ہے، اور تمہاری بدنصیبی ہوگی جو تم کو مسکے میں سے بال کی طرح سے نکال کر بازو کر دیا جائے گا۔ ہم بھی بھول گئے۔ دوسرے دن تو مغرب میں پکوان رہتا نا جی، عصر کی نماز میں آئے تو عصر کی نماز میں تمہیں چاہے کہ سامنے آ کے انہوں یا کوئی تو بھی احمد آ کے ہم کو بولے کہ وہ خانقاہ کے سیڑھیوں کے اوپر 1.5 تھیلا چاول آ کر رکھا ہوا ہے۔ کیا رکھا ہوا ہے؟ اور جی ہوا سو معلوم ہے کہ نہیں؟ جھوٹ نہ بولو، ایمان جائے گا تمہارا۔ یہ واقعہ ہوا سو مردہ لونڈی کا ہی، پھر منڈی کا ہی کو ہلا رہے مردود۔ تم لوگوں کو اس سے پہلے بھی بیان میں بولا تھا نا، تاج الاولیاء نے وہاں پر غصے کا اظہار فرمایا کہ ہم دنیا کو چلانے والے، ہماری خانقاہ میں یہ مت کہو کہ ختم ہو گیا، ضرورت ہے بولے انتظام کریں گے۔ آیا کہ تم پلیٹ کا مال کھائے دے گی جب، وہ بھی غلط ہے آ گیا یار۔ اور نہیں تو یہ سننے والے تو بولیں گے خالی چلا لے رہے ہیں، ان کو دے رہے ہوں گے مہینے کو 1000 2000 خرچے کو، تو حضرت کی ہاں میں ہاں ملاتے بول کے۔ ایسا تو نہیں ہے نا، جو دیکھا سو یاد آ گیا۔ ہاں تو اس دن دوسرے دن 1.5 تھیلا چاول رکھے ہوئے، تو پھر ارے بولا کہ ٹھیک ہے بولو اور استعمال کر دو، اور چل بھی رہا ہے نا سارا نظام۔ یا کسی بھی کوئی پابندی کرے کہ تم ہر مہینہ اتنا لا کے دینا پڑتا؟ اب وہ تو خوش قسمتی ہے، خانقاہوں کے اندر میں ہر ایک کا پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی قسمت پر ناز کرے کہ جن کو ہر مہینہ جیسے اپنے گھر کے اندر میں لانے کا موقع ملتا ہے، خانقاہوں میں بھی میرے بچوں اور بڑے مریدوں، اپنی نسبتوں کی سعادت مندی کا علامت یہ ہے کہ خانقاہ کے اجتماعی خزانے کے اندر بھی ہر مہینہ کچھ نہ کچھ جمایا کرو۔ میں تانا نہیں مار رہا ہوں، لیکن یہ کمی ہے ہمارے اندر میں۔ ہم کو کیا ضرورت ہے جی؟ ارے تم کو ضرورت نہیں ہے تو فضل والے بندوں میں تم شامل ہونا نہیں چاہتے، صرف ان کمنگ آؤٹ گوئنگ نکو۔ تعریف نہیں کر رہا ہوں مگر بالاہتمام ہمارے اچھو بھائی لاتے ہیں تو قبول بھی کرتے ہیں۔ انکار کر کے واپس کر رہے کیا؟ انکار کر کے واپس کریں، اور پھر اگر نہ لائے تو ہم ان کو بولیں گے بھی، اور جی اچھو بھائی بولیں گے نہیں نا۔ اس لیے مریدوں اور خلیفاؤں کو اگر اپنی سعادت مندی کا ثبوت دینا ہے تو خود اپنی طرف سے ذمہ داروں سے یہ پوچھ لے کہ اس مہینے میں مجھے کیا موقع ملے گا کہ یہاں پر خانقاہ کے اندر میں چاول کی ضرورت ہے یا پھر دال کی ہے کہ شکر کی ہے کہ پتی ہے، اس حد تک تو صحیح ہے، تیل کی ہے کیا۔ لیکن ابھی تو موقع دیا جا رہا ہے چونکہ کچے دانت ہے ابھی، لیکن جب نظام اور زیادہ اہل توکل اپنے نظاموں کو اپنے بنیادوں پر لے کر چلنا شروع کریں گے تو پھر وہ موقع بھی تم کو مجھے ملنا بند ہو جائے گا۔ ہر ایک کا مال قبول نہیں کیا جاتا، دواخانوں پر خرچ ہوگا، اپنے جی کے چوچلوں پر خرچ ہوگا، آل اولاد کرو، وہ بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن بدنصیبی ہے یہ کہ سب پر تو خرچ ہو ہمارا اور تمہارا، لیکن خانقاہوں کے لیے خرچ نہ ہو۔ خرچ ہوتا نہیں بلکہ موقع دیا جاتا ہے۔ 1.5 تھیلا چاول وہاں رکھے ہوئے، بولا کہ ٹھیک ہے بیٹا استعمال کر دو۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے یہی کہا، ہمارے بازار سے اگر دلی کے بازار سے نہیں آیا تو تم کیسا لگا دیکھیں گے تماشا، بولے مت کرو، دیکھو تماشا، میں بھی نظام الدین اولیاء کا غلام ہوں، کر کے دیکھو کوئی، اور سوچے ہوں گے نا ہم نہیں کرے تو کیسا ہوتا۔ اتنی بڑی بڑی محفلیں کیا حضرت اکیلے کر لے سکتے؟ کیا تم انجان ہوئے تو کیا نہیں ہو رہی ہے؟ وہ تمہاری سعادت مندی ہوگی کہ تم کو بھی موقع دیا جائے، بغیر خرچ کرے 2-2 لاکھ روپے خرچ، 1.5 لاکھ روپے خرچ کی بڑی بڑی محفلیں آدمی میں ہوتی ہے نا۔ اب تم 10 روپے بھی اس کے لیے خرچ کرنے کو آگے نہیں بڑھے تو بغیر تمہارا خرچ کیے ہوئے مجلسیں نہیں ہو رہی ہے، محفلیں نہیں ہو رہی ہے۔ یہ خدا کی قسم تمہارے دل کا کمال نہیں بلکہ یہ توکل کے نظام کی دلیل ہے۔ اس زمانے کے اندر میں میرے غریب نواز کے کرامت کا نظام ہے، یہ نہیں سمجھ سکتے، کوئی مولوی نہیں سمجھا سکتا اور کوئی پیر بھی نہیں سمجھا سکتا۔ عملی طور پر دیکھنا تو اس کو خانقاہ میں آنا پڑے گا، اہل توکل سے معلوم ہوگا۔ یہ دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن پابندی لگا دی، بولے کہ اب لنگر کیسا چلتا ہے، ان کے سما کی محفل کیسے ہوتی، آگے کیا بھوکے رہ کے چکر کھا کے گرتے کیا؟ اب پوری پابندیاں لگ گئی۔ اس کا دہلی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ تیسرے دن کہا کہ جا کر دیکھو کوئی تو جتنے ڈر والے تھے ہوں گے وہ تو چل جائیں گے نا، اب اتنا پابندی لگا دیے ہم
کسٹڈی لگا دیے، 144 لاگو کر دیے، اب کوئی تو خانقاہ میں نہیں ہوگا۔ آ کر دیکھے فوجی چھپتے ہوئے تو دیکھا کہ خانقاہ میں پہلے سے زیادہ 2 گنا لوگ ہیں اور لنگر اعلیٰ درجے کا بٹ رہا ہے۔ فیوزہ اڑ گئے ان کے، لا کے بتاؤ کان پکڑ کر تم اپنے بھونی کو اور اپنے سسرے کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو، کہ دیکھو خانقاہ کا نظام کیسے چلتا ہے، پوری اجازت ہے میری خانقاہ کے اندر میں لا کر ان بدعقیدوں کو بتاؤ تم لا کر۔ اعلیٰ درجے پر چل رہا ہے، لوگوں کی کثرت ہے وہاں پر۔ بادشاہ خود بھاگ کر آ گیا، کہا کہ کیسے چل رہا ہے یہ؟ کہا کہ میں نہیں چلا رہا ہوں، جس کا نظام ہے وہ چلا رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہی کہتے ہیں نا، جن کا نظام ہے وہ چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں شاید کہ تمہارے عقیدے اس میں گڑبڑ نہیں ہونا، ایسے لوگ پیدا ہوں گے تمہارے قریب میں جن پر تم اعتماد کریں گے، تمہارے نظام سے بے اعتمادی پیدا کرنے کے لیے کچھ کا کچھ کہیں گے، ایسا نہیں لیتے تو ویسا لیتے، ویسا نہیں لیتے۔ اچھا سب سے زیادہ قریب رہتے یا بیوی تو جانتی ہے نا کہ تمہارے کمیوں کو، یا سب سے زیادہ قریب رہنے۔ اچھا کوئی بلی آنکھ پوچھ کے دودھ ہمیشہ پی سکتی، آئے گی کہ نہیں آئے گی نظر میں؟ اب یہاں کا جو نظام ہم کہہ رہے ہیں کہ توکل کی بنیاد پر ہے اور اعلیٰ درجے پر چل رہا ہے، لوگ تعجب کر رہے ہیں، تو اگر کوئی اور نظام تو نظر میں نہیں آئے گا، ماننا پڑے گا کہ نہیں۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم توکل والے ہیں، لیکن اہل توکل سے بھیک مانگنے والے نظام ان کا ہے، ان کے حوالے کیے ہیں، اور دنیا کو بتاؤ کہ آگے خانقاہ میں دیکھو۔ سمجھ میں آگی بات؟ یہ نہیں کہہ دینا وہ ایسا یہ ایسا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 مثالیں آپ کو آیتوں کی مل جائے گی کہ خدا کا ایک نظام تدبیر کا ہے اور ایک نظام توکل کا ہے۔ تدبیر کا نظام عام انسانوں، عام مسلمانوں کے لیے، لیکن توکل کا نظام آل رسول، اولیاء اور اہل بیت اور علی والوں کے لیے ہے، جو توکل کا نظام ہے۔ اور کسی زمانے میں کسی وقت بھی ایک ہی طرح سے نہیں، جیسے ہو سکتا ہے، کیا جیسے ہو سکتا ہے وہیں پر گلشن کھل جاتے ہیں، جہاں علی والے بیٹھے وہیں پر گلشن کھلا بیٹھے۔ یہ توکل والوں کا نظام ہے، اور انہی توکل والوں کے نظام کی برکت سے عادل آباد کی سرزمین ناز کرے اس بات پر کہ توکل کا ایک چشمہ عادل آباد کی خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کو حاصل ہوا۔ اس چشمے سے حیدرآباد والے تو فیض حاصل کرے، کلیڑے اور ورنگل والے تو کرے، اور پھر نظام آباد والے تو کرے، لکشر ڈپیٹ اور منچریال والے تو کرے، کاغذ نگر والے تو کرے، اور عادل آباد والے محروم رہے تو تیری قسمت ہے۔ اس لیے جن کو توکل سیکھنا ہو، یہ تقریروں سے نہیں ملے گا، بیانوں سے نہیں ملے گا، کتابوں سے نہیں ملے گا، بلکہ توکل خانقاہوں سے ملے گا۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ صحیح عقیدہ خانقاہوں سے ملے گا، اس کے طریقے سے ملے گا۔ کیا ملے گا؟ طریقے سے ملے گا۔ طریقوں کے ساتھ میں ماں کے پیٹ میں بچہ اوندھا رہتا ہے، قدم بوسی کرنا پڑتا ہے اس کو ہمیشہ، تو توکل کا درس ہے۔ خانقاہوں میں تعظیم اور ادب اور عظمت۔ اگر توکل کے نظام کو تم نہ جانتے ہو تو الزام مت لگاؤ، اپنی آخرت و دنیا کو برباد مت کرو، خدا کے مقابلے پر مت ڈالو اپنے آپ کو۔ صرف یہ کہ بھائی ٹھیک ہے جن کا معاملہ وہ جانے، لیکن جو بحث کرے یہ کہ نہیں ایسا کیسا ہو سکتا، ایسا بزرگوں سے کیسا ہو سکتا، وہ کیسا ہو سکتا۔ ارے بابا تو سبق کو بھلانے میں سب سے زیادہ بھول گیا۔ تو خود آیا ہے توکل کے خانقاہ سے نکل کر دنیا میں۔ تیری پہلی خانقاہ تو تیری ماں کا پیٹ تھا، گود نہیں۔ گود مدرسہ ہوتا ہے، لیکن ماں کا پیٹ انسانوں کے لیے خانقاہ ہے جہاں توکل سکھایا جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیسے کرے؟ تو پھر ماں کے پیٹ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کیسے نظام کو چلایا؟ توکل ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جو بھولتے ہیں ان کو یہ توکل کی دولت جو ماں کے پیٹ میں جو حاصل اللہ تعالیٰ نے کروایا، اس کو یاد دلانے کے لیے خانقاہوں کا نظام زمین پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نظاموں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بات تو نہیں ہے بیٹا شک کی؟ اور جی شاہد صاحب اور کوئی ڈاؤٹ؟ سمجھاؤ، دنیا کو چیلنج کرو۔ انجم بھائی، اسد، ریان، عامر، توکل کو دیکھنا ہو، بزرگوں کے نظام کو دیکھنا ہو، میرے غریب نواز کے نظاموں کو اگر سمجھنا ہو تو آؤ خانقاہ کو
کو آ کر رہو 2 دن 3 دن، سمجھ میں آ جائے گا، تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ ماں کے گود میں جو توکل سیکھ کر تم آئے ہو، ہر دنیا میں پیدا ہونے والا وہ خانقاہی ہے، خانقاہی، جماعت اور مسلک نو الاؤٹ، نو مذہب، بلکہ ہر ایک خانقاہی ہے، توکل سکھا کر اللہ نے بھیجا تھا، اور خانقاہیں توکل کو سکھانے کی جگہ ہیں۔